آپ کی ذات ایسی ذات ہے کہ تجھ سے کر سے سب سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں ہے دور کا دورہ۔ یا رسول، یہ اے غوث اعظم، جس جگہ آپ مسند نشین ہیں، آپ کے بعد آپ کا دروازہ اور دروازے کے بعد آپ کا کتا، کتے کے بعد تجھ سے در سے صد سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں ہے دور کا ڈورا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اور سیدی کریمہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ اپنی نسبت کو غوث اعظم کے کتے سے جوڑا ہے۔ کس سے جوڑا ہے؟ غوث اعظم کے در پہ بیٹھنے والے کتے سے جوڑا ہے۔ باہر عشق، باہر عشق۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کا عشق دیکھو، اور بریانی کھانے والے بھی غور کریں کہ گوشت سے بریانی سے نسبت ہے یا غوث اعظم سے؟ کے جواب دینا ایک بیڑا غرق ہو جائے گا، ہاں پوری بریانی بدبودار ہو جائے گی، سمجھ رہے نا؟ یہ بزرگان دین اگر نہ ہوتے نا کہ ہم لوگوں کو اچھے سے اچھا کھانا بھی نہ ملتا ہے۔ آج بھی جس کا تعلق بزرگوں سے نہیں ہے، کوئی خنزیر کھا رہا ہے تو کوئی پوچھڑی کھا رہا ہے تو کوئی پٹ کھا رہا ہے تو کوئی اپنے وقت کا، ارے یار آج بھی اس دنیا میں پڑے ہیں جو کتا اور چوہا بلی کچھ نہیں چھوڑ رہے، لیکن یہ ناز کرو کہ آپ اسلام میں پیدا ہیں، شکر کیجئے کہ آپ اسلام میں پیدا ہیں۔ عزیزان محترم، اور سوال کیا ہوتا ہے؟ کیا ارے مولانا آپ کیا سے کیا بولتے رہتے ہو؟ ایک سوال کر لیتے ہیں، اور قبر میں کیا سوال ہوتا ہے؟ كنت تقول في هذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تمہارے سامنے کھڑا ہے؟ تین سوال ہو گئے۔ اب جب قبر میں تین ہی سوال ہو رہے ہیں تو پھر ٹھماٹک سجدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو سوچنا ہے، لیکن آؤ، مسئلہ جنت میں جانا آسان ہے لیکن قبر میں جانا آسان نہیں ہے۔ جنت میں جانا بہت آسان ہے، قبر میں جانا بہت مشکل ہے۔ سرکار سیدنا خلیفہ حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو شہزادیاں، دو لخت جگر، جن کے نکاح میں آئی ہو، اور جس کے لیے خدا خود فرماتا ہے اے میرے حبیب عثمان پہ میری رحمت اگر جب پڑتی ہے تو مجھے بھی عثمان کو دیکھ کر کے حیا آتی ہے، مجھے بھی عثمان کو دیکھ کر کے حیا آتی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کون ایسا شخص ہے کہ جو جنت خرید لے؟ کوئی ایسا ہے جو جنت خرید لے؟ حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین خلیفہ سوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ لبیک یا رسول اللہ، انا عثمان
عثمان ابن عفان یا رسول اللہ کا غلام حاضر ہے. سرکار نے فرمایا عثمان میری امت پانی کے لیے پریشان ہے. کہا حضور حکم تو فرمائیں. کہا یہ کنواں تجھے خریدنا ہے. اللہ اکبر. حضرت عثمان ذوالنورین پیر روما کے مالک کے پاس جاتے ہیں اور کہتے کیا ہیں؟ ہاں بھائی بتا کنواں بیچے گا؟ تو کہتا ہے اچھا کتنا پیسہ دے گا؟ کہا جتنا تو مانگ لے. خریدنا تھا تو خریدنا تھا. اسے کیا پتا ہے کہ اس کنویں کے بدلے میں جنت بک رہی ہے. اسے کیا پتا کہ اس کنویں کے بدلے میں جنت بک رہی ہے. ارے یار یہ تو وقت وقت کی بات ہے. عثمان کنواں خرید کر کے جنت خرید رہا ہے اور پہلول کا نام لکڑی کا مکان بیچ کر کے جنت خرید. یہ تو بات کی بات ہے. کس کو کیا کب خدا. اچھا آپ یہ سوچتے ہو گے کہ جب جنت عثمان نے خرید لیا تو بچی کیا جو پہلول دانا نے خریدا؟ خدا کی جنت میں کمی کسی چیز کی ہے کیا؟ ارے برج خلیفہ اگر ایک بار جو ہے مطلب بک گیا تو کیا دوبارہ نہیں بکنے والا ہے کیا؟ خریدنے والا چاہیے. سمجھ رہے ہیں نا؟ سرکار عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ سوم ہیں. آپ کی ذات اقدس میں اور آپ کی زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو مقدس شہزادیاں آپ کے نکاح میں. اسی لیے آپ کو ذوالنورین کہا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی سرکار نے کہا میرا عثمان یہ جنتی ہے. سرکار نے سرٹیفکیٹ بھی جنتی کی دے دیا. لیکن ایک مرتبہ دیکھا تو مسجد جو ہے جنت البقیع میں حضرت عثمان غنی رات کو بیٹھ کر کے رو رہے تھے. جو ہے ہوا اڑ گئی کہ عثمان اپنے گھر میں نہیں ہے. لوگ تلاشنا شروع کر دیے. اپنے وقت کے حضرت مولائے کائنات حضرت سیدنا مولا علی آپ بھی رشتے دار تھے. رشتے میں ساڑو رکھتے تھے. وہ بھی اٹھے اور تلاشنا شروع کر دیے. دیکھا تو جنت البقیع میں زاروں قطار رو رہے تھے. پہنچے اور کہا کیا ہوا صاحب مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو تو اللہ کے رسول نے جنت عطا کر دی ہے. آپ تو جنت خرید چکے ہیں. آپ تو جنت میں جا چکے ہیں. آپ تو دنیا میں جنت پا چکے ہیں. جنت پا چکا ہوں. سرکار نے جنت عطا کیا ہے. قبر کے سوال سے رہائی نہیں عطا کی. قبر کے سوال سے رہائی نہیں عطا کی ہے. اتنا سنتے ہیں کہ حضرت مولا علی کو وسیلت. کون علی جو خیبر ہلا دے؟ کون علی جس کی طاقت سے زمین کا سنا کام جایا کرتا تھا؟ کون علی کہ جس کی تلوار کی دھار سے کفر کی لڑک جایا کرتا تھا؟ کون علی؟ وہ علی کہ جس کو سرکار نے اپنے ہاتھوں سے فتح کا جھنڈا ادا کیا ہے. کون علی؟ وہ علی کہ جنہوں نے اپنی خلافت عراق میں لا کر کے رکھ دی. کون علی؟ وہ علی کہ جس کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں من مولا ہو فعلی المولا. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. عزیزان محترم حضرت علی بھی نہ چاہتے ہیں. سارے قطار ہونا شروع کر دیتے ہیں. یہاں تک مؤرخ نے لکھا ہے کہ آپ کو خوشی ہو جاتی ہے. حضرت سیدنا مولا علی جب ہوش میں آتے ہیں تو کہتے ہیں اے خلیفہ سو آپ نے سچ کہا ہے کہ جنت تو سرکار نے عطا کی ہے لیکن قبر اس کے سوالوں سے رہائی نہیں. اے لوگوں ذرا ہوش میں. کون عثمان؟ آپ بھی کوئی جنت کا ٹھیکیدار آپ کو بھی ملا ہے؟ ملا ہے؟ آپ لوگوں کو بھی کوئی جنت کا ٹھیکیدار ملا ہے؟ کسی کو ملا ہے؟ ارے کسی کو ملا ہے؟ نہیں ملا. ارے ہمیں ملا ہے. ہمیں ملا ہے کیونکہ اس لیے ابھی وہ چھوٹے والے کو لایا کمیٹی والے نے کہا اس کو بھی کھڑا کرو اور وہ موٹا والا میرا بھائی اس نے کہا اس کو بھی کھڑا کرو. پھر کہا اس کو بھی کھڑا کرو. اور میرا نمبر کب آئے گا؟ میں تو پورا یونینار ہو چکا ہوں. میرا نمبر کب؟ لیکن نہیں آنے دو جو بھی آ رہا ہے. آنے دے جو بھی آ رہا ہے. آنے دے. کون آئے دیکھو. آپ کہتے ہو کہ قبر میں
لوگ گزر رہے تھے، بغداد کی سرزمین ہے، قبرستان راستے میں ہے، لوگ گزر رہے ہیں اور قبر سے آواز آ رہی ہے، رونے کی، چلانے کی، چیخنے کی، بلکنے کی۔ لوگوں نے کہا اچھا یہ فلاں شخص کا بیٹا ہے، یہ فلاں شخص کا بیٹا ہے۔ یہ شکایت سرکار سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہوئی۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا یہ بتاؤ کیا اس کو میرا کرتا ملا ہے، یعنی میری خلافت ملی ہے اس کو؟ لوگوں نے کہا حضور یہ تو نہیں معلوم ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کیا وہ کبھی ہمارے پیچھے نماز پڑھا ہے؟ کہا حضور یہ بھی نہیں پتا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کیا وہ کبھی ہمارے لنگر 11ویں شریف میں آ کر کے لنگر کھایا ہے؟ اللہ لنگر کھانے والا بھی ہوش میں آؤ، صرف گول بوٹی مت تلاشو، مسئلہ گھبرا جائے گا۔ یاد رکھو یہ لنگر بہت مشکل ہے اور بہت آسان بھی ہے۔ سرکار سیدی کریمہ غوث اعظم لوگوں سے سوال کرتے ہیں یہ بتاؤ کیا وہ ہمارے لنگر میں کبھی کھانے آیا ہے؟ کہا حضور یہ بھی نہیں پتا ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کیا وہ کبھی آ کر کے ہمارے دہلیز پہ کچھ کہا ہے اس نے، کچھ مانگا ہے اس نے؟ کہا حضور یہ بھی نہیں پتا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کیا وہ کہیں ہم کو چلتے پھرتے اس کی نظر اور ہماری نظر دونوں کی نظریں آپس میں ملی ہیں؟ کہا حضور یہ بھی نہیں جانتا۔ بتائیے لگا سرکار سیدی کریمہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جا رہے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کیا وہ کبھی ہمارے پیچھے نماز پڑھا ہے؟ لوگوں نے کہا حضور یہ بھی نہیں پتا ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ ہمارے پیچھے چھوڑو کیا وہ ہمارے مدرسے میں کبھی آیا ہے؟ کہا حضور یہ بھی نہیں پتا ہے۔ کہا اچھا یہ بھی چھوڑو یہ بتاؤ کیا وہ ہماری مسجد میں کبھی آ کر کے اکیلے بھی نماز پڑھا ہے؟ کہا حضور یہ بھی نہیں پتا ہے۔ آپ کو چلان آتا ہے اور جب چلان آتا ہے آپ مسجد میں آتے ہیں اور آ کر کے جب اپنی نظریں پہ ڈالتے ہیں تو اس کی قبر کو پھاڑتے ہوئے آپ جب نظریں سے نظریں ملاتے ہیں تو چیخنا چلانا بند ہو جاتا ہے، حاطف غیب سے آواز آتی ہے اے عبد القادر نہ اس نے کبھی زندگی میں تیری مسجد میں نماز پڑھا، نہ کبھی اس نے زندگی میں تیرے پیچھے نماز پڑھا، نہ کبھی اس نے زندگی میں تجھ سے خلافت لی، نہ کبھی اپنی زندگی میں تیرے لنگر میں اس نے لنگر کھایا، نہ کبھی تیرے پاس سے آیا، نہ تیرا آمنا سامنا کبھی ہوا، نہ اس نے کبھی مسافہ کیا، نہ کبھی اس نے ملاقات کی، لیکن اے عبد القادر اب تک میں اس کو عذاب میں مبتلا کیا تھا، لیکن مرنے کے بعد بھی اگر تیری نظروں نے جسے قبر میں بھی دیکھ لیا ہے ہم اسے جسے قبر میں مرنے کے بعد بھی دیکھ لیا ہم اسے اچھا کھانے والوں کا یہ حال ہے جو پھری میں روز توڑ رہے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں کہ دانت بھی نہیں ہے لیکن دبا تک دبائے جا رہے ہیں، کیونکہ اس لیے مرغے کی ہڈی جو ہوتی ہے نا اگر اندر بھی چلی جائے تو ہڈی پھٹ سے باہر۔ ایک چاول کا دانہ زمین پہ گرا دیا، آپ تقریر کر کے تخت پہ بیٹھے تھے، جب آپ نے ایک چاول دیکھا، دیکھنے کے بعد آپ نے اپنے پاؤں کو زمین پہ نہیں رکھا، پہلے اپنا سر ڈالنا شروع کیا، ڈالتے ڈالتے جب آپ نے اپنا سر زمین سے قریب ہو گیا کہ اب چاول تک زبان اور زبان چاول تک، یعنی چاول آ کے زبان سے مل جائے گا اور زبان جا کر کے چاول سے مل جائے گی، آپ نے زبان سے چاول کو اٹھایا تو لوگوں نے جب دیکھا کہ امام اہل سنت فاضل بریلوی کی عادت کہ یہ عادت ایسی ہے کہ آپ نے پہلے پیر نہیں رکھا، پہلے آپ نے زبان رکھا اور زبان سے اس ایک چاول کو چٹکیاں اٹھایا۔ لوگوں نے پوچھا حضور اگر آپ کہتے کہ چاول گر گیا ہے تو آپ کو زبان لانے کی ضرورت نہیں تھی، ہم اٹھا کر کے آپ کے دست مبارکہ میں رکھ دیتے۔ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت
عظیم البرکت مجدد دین و ملت کا عقد کا حال دیکھو اور غور کرو. اے لوگوں اس لنگر کو برباد اور پھینکنے والوں بچو ذرا. یہ لنگر کوئی عام نہیں ہے, یہ کوئی عام چاول نہیں ہے. یاد رکھو یہ بہت مہنگا چاول ہے. اور اس چاول کی حیثیت کیا ہے؟ بریلی کے امام سے پوچھو. آپ نے پاؤں رکھنے سے پہلے چاول کو جو ہے زبان پہ رکھا ہے. لوگوں نے پوچھا حضور آپ نے پاؤں کیوں نہیں رکھا؟ کہا جہاں غوث اعظم کے جو ہے 11ویں کا چاول آور ہو تو امام احمد رضا کا قدم وہاں نہیں پڑ سکتا. کیونکہ اس لیے امام احمد رضا نے پہلے ہی کہہ دیا ہے اے میرے سرکار تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت. پتہ یہ لگا کتا تو بہت نیچے کی دہلیز میں آتا ہے, چاول تو بہت اونچے مقام پہ آتا ہے. جب کتے کا حالت یہ ہے کہ کتے کے بعد امام احمد رضا کا نمبر آتا ہے, تو جب کتے کے غوث اعظم کے کتے کا حال یہ ہے تو غوث اعظم کی نسبت سے چاول کا عالم کیا ہوگا؟ ارے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی چھوٹی, مختار کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت شیخ نظام الدین علیہ رحمت و رضوان اپنے وقت کے ولی سرکار خواجہ غریب نواز کا جب عرس ہوتا تھا تو بغداد کی سرزمین سے اجمیر پیدل آیا تھا. ہے کوئی محبت والا بھائی؟ ہے کوئی محبت والا؟ اس لیے ادب کو ملحوظ خاطر رکھو. یہ ایسا ویسا لنگر نہیں ہے. آپ وہاں سے آئے, آنے کے بعد بارگاہ قصد میں اب وہ آپ نے حاضری دی, عرس کیا. عرس کرنے کے بعد آپ واپس گئے. واپس جانے کے بعد آپ گئے وہاں, اور اس کے بعد 11ویں شریف کا مہینہ آیا. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لنگر لوگوں نے کھا لیا تھا. ایک شیخ تھا اپنے وقت کا ایک ولی تھا, وہ سرکار غوث اعظم کا لنگر تھوڑی سی پوٹلی میں باندھ کر کے رکھا. کہاں؟ بغل میں چھپا کے رکھا تھا. پتا نہیں تھا حضرت شیخ نظام الدین کو. یہ وقت کا ولی کامل ہے, لیکن اللہ اکبر. دیکھو سوچو آنے لگے. ابھی میں بھی آپ لوگوں کے سیدھے کھاتے آؤں تو کسی کا پاؤں لڑکھڑا جائے گا, کسی کا پائجامہ لگ جائے گا, کسی کا کرتا لگ جائے گا. لیکن وہ اپنے وقت کا ولی کامل شیخ نظام الدین علیہ رحمت و رضوان آپ آ رہے تھے. آپ کو پتا نہیں تھا بغل میں لنگر غوثیہ کی بریانی رکھی ہوئی تھی. آپ کا پاؤں اس تھیلے پہ پڑ جاتا ہے. جیسے ہی پڑتا ہے آپ کی شکل بدل جاتی ہے. جب آپ کی شکل بدل جاتی ہے تو آپ کی ولایت کا عالم یہ تھا کہ اگر آپ اشارہ کرتے تھے تو دیوار بولنا شروع کر دیتی تھی. آپ اشارہ کرتے تھے تو جانور بولنا شروع کرتا تھا. لیکن جب آپ کی شکل کی حالت بدل گئی تو آپ کو معلوم یہ ہوا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ہماری ولایت سلب ہو گئی, ختم ہو گئی, کھینچ لی گئی. اللہ اکبر. آپ نے آزمائش کے طور پر سامنے ایک کتا بیٹھا ہوا تھا. آپ نے اس کو اشارہ کیا کہ شاید یہ اٹھ کر کے ہماری طرف آ جائے گا. لیکن ایک مرتبہ اشارہ کیا, کتے نے جنبش نہیں کی. دوسری بار اشارہ کیا, پھر بھی جنبش نہیں کیا. تیسری مرتبہ اشارہ کیا, جنبش نہیں کیا. اب جس کے پاس بریانی کا تھیلا رکھا تھا آپ نے جا کر کے کہا آپ نے اس تھیلے میں کیا رکھا ہے؟ کہا لنگر غوثیہ کی بریانی ہے. آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ کہا ہمیں کیا معلوم. کیا ہو گیا؟ کہا تمہارے اس لنگر کی بریانی اور اس لنگر غوثیہ نے میری ولایت کو چھین لیا. ادب سیکھو, اس کا ادب سیکھو. یہ لنگر آسان نہیں ہے.
اور اس میں دینے والے خرچ کرنے والے لوگ بھی بہت ہی مقبول شدہ لوگ ہیں. اللہ قبول فرمائے کہ جس نے چاول دیا ہے، جس نے گوشت دیا ہے، جس نے جیسے بھی دامے درہم قدم سخن حصہ لیا ہے، مولا سب کا بھلا فرمائے. حضرت سیدنا شیخ طرطوسی علیہ رحمہ سے جا کر کے شیخ نظام الدین کہتے ہیں معاف کر دو، خطا ہو گئی، بھول سے میرا پیر آپ کے لنگر میں جا کے ٹچ ہو گیا، میری خطاؤں کو معاف کر دو. کہا میں نے معاف کر دیا. دوسرے دن آپ رات بھر روتے گڑگڑاتے رہے. 1000 وقت آپ نے نماز نفل ادا کر لی اور تہجد کا وقت آیا، تہجد بھی ادا کر لی. بارگاہ غوثیت میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد ہاتھ جوڑ کر کے روتے گڑگڑاتے ہوئے معافی مانگتے ہیں کہ حضور ہماری ولایت کو، ہماری کرامت کو واپس عطا کر دیا جائے. لیکن کوئی آواز نہیں آتی ہے. ہاتف غیر سے آواز آتی ہے، اے نظام الدین یہ یہاں سے معاف نہیں ہوگا، اب اس کی سفارش مدینہ شریف لگانی پڑے گی. اب اس کی سفارش، اچھا پھانسی کی سزا ہو جائے، سزا دینے والا سپریم کورٹ کا جج، معافی، ہاں معافی کون؟ راشٹرپتی. سزا دینے والا چیف جسٹس آف انڈیا سپریم کورٹ کا جج ہے اور اس کی قلم کو توڑنے والا راشٹرپتا ہوا کرتا ہے، راشٹرپتی ہوا کرتا ہے. وہ اگر معاف کر دے تو معاف ہو جاتی ہے. یہی قانون تو ہم 1400 سال پہلے بنا چکے ہیں. پتا یہ لگا جو قانون آج تم نافذ کر رہے ہو، یہ قانون مذہب اسلام میں 1400 سال پہلے نافذ ہو چکا ہے. حاطف خیر سے آواز آتی ہے، اب یہاں ضرورت نہیں ہے، سزا تو چیف جسٹس نے دے دی ہے، اب اس کی خطا اگر معاف ہوگی تو مدینہ جاؤ. جب مدینہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں آقا آپ کو اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے والا بنایا ہے، رؤوف رحیم بنایا ہے، رحمت للعالمین بنایا ہے، پیار کرنے والا بنایا ہے، بخشنے والا بنایا ہے، عفو کرنے والا بنایا ہے. آقا آپ سفارش کر دیں کہ آپ کا نواسا ہمیں معاف کر دے. سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلسے ہی کہا، اے طاقت کا شیخ عبد القادر، میں نے اسے معاف کر دیا، تو بھی اسے معاف کر دے. واپسی نہیں ہوتی ہے، مدینے ہی میں بلا کیے جاتے ہیں. واپسی نہیں ہوتی ہے، اس سے پہلے مدینے ہی میں بلایا. بتاؤ سزا کہاں؟ بغداد میں. آقا کہاں؟ اجمیر میں. معافی کہاں؟ مدینے میں. اس لیے اے مسلمانوں اب یہ بھی بتا دوں، آپ کہیں گے کیا رے یار آج کے دور میں تو لوگ پلیٹ میں جا کر کے پھینک دے رہے ہیں تو ان کو تو کوئی سزا ہی نہیں مل رہی. قاعدے کی ہے تو اس کا جواب سن لو. اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء اولیاء اگر غلطی کرے تو یاد رکھو اس کی جزر و توفیق، اس کی جزر و توفیق اللہ تعالیٰ اپنے طرف سے دیتا ہے. لیکن ہم اور آپ جیسے اگر بے حرمتی کرے، بدتمیزی کرے، خطا کرے تو یاد رکھو ان کو تو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق اور انہیں بخش دیتا ہے. لیکن جب ہم اور آپ خطا کریں تو اللہ ہمارے اور آپ کے ان کے ولایت کو چھینتا ہے، ہمارے اور آپ کے ایمان کو چھین دیا. اس مسائل پہ غور کریں کہ مسئلہ آسان نہیں ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے ولایت اور کرامت صرف انسانوں پہ نہیں عطا کی ہے، جناتوں پہ بھی عطا کیا ہے، سمندر کے جانوروں پہ بھی عطا کیا ہے، زمین میں رہنے والے حیوانات و نباتات جمادات پہ عطا کیا ہے. غوث اعظم کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ جسے چاہے، جس جنات کو چاہے طلب کر لے، جس انسان کو چاہے طلب کر لے،
جس مردے کو چاہے زندہ کر دے، جس زندے کو چاہے مردہ کر دے۔ یاد رکھنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات وہ ذات بابرکات ہے کہ جو پیدا ہوتا ہے تو رمضان کی تصدیق کرتا ہے، اور پیدا ہونے سے پہلے اپنے ماں کے پیٹ میں 17 پانے کا حافظ بن کر کے آتا ہے۔ کون غوث اعظم؟ وہ غوث اعظم جو پیدا ہونے سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نور کی شکل میں کندھا عطا کر دے۔ کون غوث اعظم؟ وہ غوث اعظم جو پیدا ہونے سے پہلے ماں کے شکم میں 17 پانے کا حافظ ہو جائے۔ کون غوث اعظم؟ وہ غوث اعظم جو پیدا ہونے سے پہلے اپنے ماں کو بچھو کے ڈنک سے بچا لے۔ کون غوث اعظم؟ وہ غوث اعظم جو پیدا ہو اور صبح کے وقت میں رمضان کی تصدیق کر دے۔ کون غوث اعظم؟ وہ غوث اعظم جو بچپن کے عالم میں مردے کو زندہ کر دے۔ کون غوث اعظم؟ وہ غوث اعظم جو 9 سال کی عمر میں چوروں کو بلی بنا دے۔ کون غوث اعظم؟ وہ غوث اعظم جو جوانی کے عالم میں چور کو ابدال بنا دے۔ کون غوث اعظم؟ وہ غوث اعظم جو جوانی کے عالم میں بغداد میں بیٹھا ہو ایران میں مردے کو زندہ کر دے۔ کون غوث اعظم؟ وہ غوث اعظم جو بغداد میں بیٹھا ہو ہندوستان کی سرزمین پہ اجمیری کو اپنے قدموں کے نیچے ولی مان لے۔ کون غوث اعظم؟ وہ غوث اعظم جو بغداد میں بیٹھا ہو اور دیوانہ بریلی میں ہو اور یہ جب سنے کہ غوث اعظم نے یہ اعلان کیا ہے قدمی اعلیٰ ہاتھی رکبتی کلی ملک اللہ، میرا قدم تمام اولیاء کی قدموں کا، تو بریلی کے امام کا شہزادہ کہتا ہے ارے یہ سر ہے، یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، جہاں چاہو رکھو۔ یہ سر ہے، یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، جہاں چاہو رکھو قدم کو سیاسی۔ لیکن دامن آپ کا نہیں چھوڑوں گا۔ دامن اچھا کتنے ہیں جو اس میں اللہ کا بھی استعمال کر دیا، سمجھ رہے ہیں طالب صاحب؟ اللہ کا بھی استعمال کیا، سمجھ رہے ہیں نا؟ او بہت سے علماء اللہ شکیل فائسی، اللہ خیر فرمائے اور ہمارے برادری اکبر پر سرکار غوث اعظم کا فیض اور اس انصاری پروڈکشن پر اللہ تعالی حلال کمائی میں بے پناہ عروج و قدر و منزلت عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، سرکار غوث اعظم نے کہا کیا؟ قدمی علی ہذہ رکبۃ کل ولی اللہ الا شیخ ثنا، الا شیخ ثنا۔ لوگوں نے کہا حضور تمام اولیاء کی گردنیں آپ کی قدموں پہ، یہ شیخ ثنا ہے کون؟ سرکار غوث اعظم کے زمانے میں شیخ ثنا ایک ایسا شخص تھا جو اپنی کرامت میں مہارت رکھتا تھا، اپنی کرامت میں مہارت رکھتا تھا۔ شیخ ثنا ایک ایسی شخصیت تھی، لیکن واہ رے واہ ہے ببول کی ادری کھجور تھا، ببول کی ادری ہے، اس کو دوسری زبان پہ بولتے ہیں کیا؟ ایک تو تلو کی اوپر سے نیم کے پیڑ بھی چلتا ہے، سمجھ گیا؟ ہاں صدر صاحب سمجھتے، ایک تو تلو کی اوپر سے نیم کے پیڑ پہ چلی۔ سوچئے ارے تو کہتا ہے نبی کو علم غیب نہیں دے، نبی کا پوتا در پوتا، پوتا در پوتا، پوتا در پوتا، نواسا در نواسا، نواسا در نواسا، نبی کے وصال کے 470 بعد ایران کی سرزمین کینان میں پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ بتا دیتا ہے کہ سارے اولیاء کی گردنیں ہمارے قدموں پہ رہیں گی، لیکن شیخ ثنا کی گردن ہمارے قدموں پہ ہے۔ ارے تو کہتا ہے نبی کا علم غیب نہیں تھا، ہمیں نبی کا پوتا بتا رہا ہے کہ کس کی گردن پہ ہمارا قدم ہے، کس کی گردن پہ ہمارا قدم نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا حضور یہ شیخ ثنا ہے کون؟ کہا ایک وقت آئے گا کہ دیکھ لو گے خنزیر چلاتا ہوں، یہ بھی بتا دے رہے ہیں ایک وقت آئے گا کہ دیکھ لو گے خنزیر چلاتا ہوا ملے گا۔
جب اتنا مسئلہ ہوا تو لوگ جنگلوں میں تلاشتے تھے کہ وہ شیخ سنا ہے کون اور کہاں کہاں خنزیر چلائے گا. ایک وقت ایسا آیا کہ خنزیروں کا سوروں کا جو ہے کیا جھنڈ لے کر کے نکلتا ہے ایک شخص. لوگ دوڑ کر کے پوچھتے ہیں کیا اسمو کہتا تیرا نام کیا ہے بھائی؟ انا شیخ سناؤں گا. میرا نام شیخ سنا. بتا کیا ضرورت ہے؟ لوگوں نے چہرہ دیکھا دوڑ کر کے سرکار اعظم کی بارگاہ میں ہے کہ حضور جس شیخ سنا کے بارے میں آپ نے کہا تھا ہمیں اسے دیکھ لیا. اللہ اکبر کا دیکھ لیا ہم نے. بتاؤ نبی کے نازے کا عالم یہ ہے کہ جو تعداد میں رہ کر کے بھی بتا دے کہ سور کون چلائے گا اور میرا قدم اس شخص کی گردن پہ نہیں ہوگا. لوگوں نے دیکھا اور بھاگتے ہوئے آئے اور کہا حضور میں نے شیخ سنا کو دیکھ لیا. مریدین جو ان کے مرید تھے ان کے چاہنے والے تھے وہ دوڑ کر کے آئے غوث اعظم کی بارگاہ میں. حضور بخش دے سرکار, معاف کر دے سرکار, میرے پیر کی خطا کو معاف کر دے. سرکار غوث اعظم نے کہا جاؤ اپنے پیر سے کہو, جاؤ اپنے پیر سے کہو کہ ابھی وقت ہے توبہ کر لے. لیکن کیا دل لگا گدھی پہ تو پری یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر کے کیا ہور ہور چلاتے ہیں. ارے میرے بھائی تمہیں تو ہور کے یہ سے واقفیت نہیں ہے. آؤ شیخ سنا وہی تھا. اسی لیے کہا جاتا ہے صرف عورت کے چہرے پہ نقاب نہیں ہونا چاہیے, تمہاری آنکھوں پہ بھی نقاب ہونا چاہیے. بچو یہ نوجوان طبقہ جو آج برباد ہو رہا ہے اور ہماری بچیوں کو جو اس طریقے سے تباہ کیا جا رہا ہے, یاد رکھو پلٹ کر پیچھے دیکھو. شیخ سنا اپنے وقت کا ولی تھا, ولی نمازی تھا, نمازی پرہیزگار تھا, پرہیزگار ٹوپی والا نہیں امامہ والا تھا, اور ایک وقت کی جمعہ کی نماز نہیں 365 نہیں 5 وقت والا تھا. لیکن ایک یہودی لڑکی پہ نظر پڑی, نماز چلی گئی, ولایت چلی گئی, کرتا چلا گیا, پائجامہ چلا گیا, ٹوپی چلی گئی, امامہ چلا گیا. رات دن ہائے میری لیلا نکل جا ہے اسرائے ساری پانی ہو گئی. ہم سب جان رہے ہیں نکل جا, ایک وقت کو بیدار کرا دے. مہینے بیت گئے, نماز چھوٹتی چلی جا رہی ہے, دن کا پتہ نہیں چل رہا ہے, رات کا پتہ نہیں چل رہا ہے. بس ایک ملاقات ضروری ہے, ایک نظر ضروری ہے. سب چھوڑ گیا, اس لیے اپنی نماز پہ گھمنڈ مت کر. ایک جمعہ آتا بھی ہے وہ بھی نکل جاتا ہے, میں سب ختم نہیں کر دیتا. بچو اپنی عبادتوں کو بچاؤ, اپنے سجدوں کو بچاؤ, ورنہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کیا شہد دکھائے, شہد پلائے, قاتل ٹائم شوہر کش, ارے سرکار پہ کیا لگ جانا, دنیا دیکھی بھالی ہے. سونا چندن رات اگیری چھائی بدلی کالی ہے. آؤ شیخ سنا اتنا منحرف ہو گیا, اتنا زیادہ ہو گیا کہ مت پوچھئے. اب جب مہینے بعد نکلتی ہے نا تو کہتی ہے سنو ایک بات تو دکھاتی ہوں تمہیں اپنی شکل, اب اگر دیکھنے کی ضرورت ہے تو پہلے میری 2 شرط مانو. سب سے پہلا کام ہے میری خنزیر میں بچہ, میری خنزیر تمہیں چرانا پڑے گا. اور کوئی شرط کا جب چرا کے لوٹو گے تو شراب پینا پڑے گا. اللہ اکبر.